السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انزار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے چینل پر دین سے ریلیٹڈ ویڈیو، نمازوں سے ریلیٹڈ ویڈیو ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے 5 پارٹ میں ہم 5 وقت کی نماز کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ ہم نے صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، تہجد کی نماز، استخارے کی نماز، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یہ تمام ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے، یہ ساری ویڈیو بھی آپ کو مل جائیں گی۔ دوستو، اب اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات وغیرہ کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ چونکہ پچھلی ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے ان کو تفصیل سے نہیں بتایا تھا، تو اس ویڈیو میں آپ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں وغیرہ کو تفصیل سے سن کر اور انشاءاللہ سیکھ پائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کے ذریعے دین کا پیغام آگے تک پہنچتا ہے۔ تو دوستو، دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی وقت کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جب ہم نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروعات کی جاتی ہے۔ تو ثنا کو اس طرح سے پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد میں تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کے بعد میں تسمیہ پڑھی جاتی ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد میں آمین بھی کہتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں۔ سورت کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب آپ یاد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ کر اب آپ رکوع میں جائیں۔ جب ہم رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں: سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ کہا جاتا ہے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر یہ کہہ کر پہلے سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو غور کیجیے: سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ادا کیے جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرا سجدہ ادا کریں گے تو دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم یہ نہیں پڑھتے ہیں، تعوذ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ تسمیہ سے شروع کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کو پڑھ کر آخر تک پڑھیں، یعنی آمین بھی کہتے ہیں۔ آمین کہنے کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ جیسا بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ سورتوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اگلی ویڈیو میں، سورتیں کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ پہلی رکعت میں آپ نے رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی رکوع کریں، تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ ادا کریں، سجدے میں تسبیح پڑھیں جو بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ جب دوسرا سجدہ ادا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، یعنی اگر 2 رکعت نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں
तो अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अगर हम 3 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं या 4 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद में खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात पढ़कर फिर उसी तरह से जैसे हमने अभी दूसरी रकात को अदा किया वैसे ही अदा करेंगे। अगर 3 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ेंगे। 4 रकात पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात को भी अदा करके चौथी रकात पढ़ेंगे और चौथी रकात में फिर जब बैठेंगे तो वहाँ पर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं अत्तहियात में बैठकर अत्तहियात कैसे पढ़ी जाती है। तो गौर कीजिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। जब सालिहीन पर आप पहुंच जाए तो कहें अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा कहकर शहादत वाली उंगली को उठाएं, इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु कहकर उंगली को बिछा लें। फिर बाकी की अत्तहियात को मुकम्मल करें। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात मुकम्मल हुई। जब अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ को इस तरह से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ते हैं। दुआए मासूरा इस तरह से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग दुआए मासूरा को याद नहीं कर पाते या उनको याद नहीं होती है, तो जब तक आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अज़ाबन नार। इसको भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात अगर पढ़े तो 2 रकात में आपको अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़नी है। 3 रकात नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ये सब पढ़ना है और 4 रकात अगर आप पढ़ रहे हैं तो चौथी रकात में इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद में पहले दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि नमाज में पढ़े जाने वाली तस्वीहात, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा किस तरह से अदा की जाती है, रुकू की तस्बीह कैसे पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीह कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से सब अदायगी की जाती है, सब आप जान ही चुके होंगे इंशाल्लाह। नमाज को पढ़ने का तरीका पहले ही हम वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो किस नमाज को किस तरह से अदा किया जाता है ये सारी नमाज़ों की मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप उन वीडियो में जाकर आप अच्छे से नमाज को सीख सकते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। कम से कम एक शख्स को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी एक की नमाज दुरुस्त हो सकती हो। और दोस्तों अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नमाज में किस तरह से सूरतों को अदा किया जाता है इस वीडियो को लेकर इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।